بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، جمعے کا روز انتہائی اہم تھا۔ کئی اہم فیصلے آئے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بھی تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی تھے۔ اہم ترین خبر تو یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے۔ تحریک انصاف اب بلے کے نشان پر الیکشن نہیں لڑ سکتی ہے۔ جو انٹرا پارٹی انتخابات تھے تحریک انصاف کے، انہیں کالعدم قرار دیا گیا۔ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا وہ سنا دیا گیا ہے اور پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر جمعہ کے روز یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اس کے کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اب کیا ممکنات ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے پاس کون سے آپشنز ہیں، کیا راستے ہیں، ممکنہ طور پر تحریک انصاف کیا کرے گی اور تحریک انصاف اب الیکشن میں کس طرح سے جائے گی۔ اس حوالے سے بات کریں گے کہ کون کون سے راستے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو عمران خان کے حق میں فیصلہ آیا سپریم کورٹ کی جانب سے، عمران خان جو کہ جنہیں پہلے ہینڈسم یا لاڈلا کہا جاتا تھا، عدالت نے انہیں صادق اور امین قرار دیا اور اب عدالت نے انہیں معصوم کا لقب بھی دے دیا ہے، معصوم قرار دیا گیا ہے۔ عمران خان کو سائفر کیس کو سپریم کورٹ نے اڑا کر رکھ دیا ہے۔ عمران خان کی شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ کافی ڈیٹیلز آپ تک اس کی پہنچ گئی ہوں گی۔ شاہ محمود قریشی کو تو رہا کر دیا گیا ہے لیکن عمران خان کی رہائی عمل میں تاحال نہیں آئی ہے۔ اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں گزارش یہ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور جو آپ محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں میں اس کے لیے انتہائی ممنون ہوں، انتہائی مشکور ہوں۔ اسی طرح سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا، اور اگر آپ لائک نہیں کرتے تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے، میں کس طرح سے خود کو مزید بہتر کر سکتا ہوں۔ آپ کی رائے میرے لیے انتہائی قابل احترام ہوگی۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اہم ترین خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے۔ اب بلے کے نشان پر پاکستان تحریک انصاف الیکشن نہیں لڑ سکتی۔ انٹرا پارٹی انتخابات تحریک انصاف کے کالعدم قرار دیے گئے ہیں۔ جو اکبر ایس بابر جو کہ خود کو تحریک انصاف کا ممبر کہتے ہیں، جو خود کو تحریک انصاف کا بانی رکن کہتے ہیں، ان کی جانب سے انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کیا گیا تھا، درخواست دی گئی تھی الیکشن کمیشن میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور دیگر درخواستیں تھیں جو کہ اس انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف آئی تھیں، اور اس پر الیکشن کمیشن نے سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا جو کہ سنا دیا گیا ہے۔ پہلے اس فیصلے کے کچھ مندرجات، کچھ ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو درخواست گزاروں نے چیلنج کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے پولیٹیکل فائنانس ونگ نے بھی انٹرا پارٹی انتخابات پر اعتراضات اٹھائے تھے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ مبینہ نئے چیئرمین نے انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق دستاویز جمع نہیں کرائیں۔ اچھا، اس میں جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گوہر خان، بیرسٹر گوہر خان، وہ نئے انٹرا پارٹی انتخابات کے بعد چیئرمین بنے تھے، تو لہٰذا اب وہ چیئرمین بھی نہیں رہے ہیں، چونکہ یہ انٹرا پارٹی انتخابات بھی کالعدم ہو گئے ہیں تو وہ چیئرمین نہیں رہے ہیں۔ چیئرمین عمران خان ہی واپس، کیونکہ پرانے انٹرا پارٹی انتخابات انہی کے بیس پر ہے تو چیئرمین اب عمران خان ہی ہے، بیرسٹر گوہر خان چیئرمین نہیں رہے۔ اچھا جی، الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی پر عام اعتراضات یہ تھے کہ پارٹی کے آئین کے تحت انتخابات نہیں بلکہ خفیہ طور پر کرائے گئے، کسی بھی ممبر کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی، پی ٹی آئی کے دفتر میں کاغذات نامزدگی نہیں تھے، خواہاں شخص نے بلے کا انتخابی نشان لینے کے لیے ایسا کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے پولیٹیکل فائنانس ونگ نے پی ٹی آئی کو سوال نامہ دیا، اور اس سے پہلے بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے انٹرا پارٹی انتخابات دوبارہ کروانے کا کہا گیا تھا۔ اس پر جو بیرسٹر گوہر کا بیان سامنے آیا، جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی جو جواب جمع کروایا تھا الیکشن کمیشن میں، اس میں بھی کوئی ایک بھی آئینی اعتراض نہیں بتا پائے تھے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی ایک بھی آئینی اور قانونی اعتراض نہیں بتایا گیا تھا کہ آخر کیوں انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ فسطائیت کی انتہا ہے، فیشزم کی یہ انتہا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ کس طرح سے صرف ایک پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں اپنے گزشتہ ویلاگز میں یہ بات کرتا رہا ہوں، بلکہ ایک میں نے نشست میں آپ کے ساتھ بڑی ڈیٹیل سے اس حوالے سے بات کی تھی کہ میاں نواز شریف کو یہ یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ الیکشن میں بلے کا نشان نہیں ہوگا اور الیکشن میں عمران خان نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں ہو رہی تھی، لیکن خیر پی ٹی آئی نے تو الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا، یہ بیرسٹر گوہر نے بہت کلیئر کٹ
کہا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرے گی, پی ٹی آئی الیکشن میں جائے گی. بائیکاٹ کا تو امکان نہیں ہے, اس کو تو بالکل جو ہے وہ آؤٹ آف کوشچن قرار دیا گیا ہے. تو اب اس کے بعد کون سے ایسے آپشنز ہیں, کون سے ایسے ممکنات ہیں جس پر اب کام کیا جائے گا. لطیف کھوسہ صاحب بھی اس حوالے سے اندیا دے چکے ہیں کہ تحریک انصاف کے پاس پلان اے, پلان بی اور پلان سی تیار پڑے ہوئے ہیں. پھر بیرسٹر گوڈ نے بھی جیو ٹیلی ویژن سے وہ بات کر رہے تھے اور اس پر انہوں نے وہ بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ڈفرینٹ پلانز ہیں جن پر کام کیا جا سکتا ہے. اب وہ پلانز کیا ہیں, وہ آپشنز کیا ہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا آپشن تو اس میں یہ ہے کہ تحریک انصاف فوری طور پر اب ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی اور وہاں پر پٹیشن دائر کی جائے گی الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف اسٹے لینے کی اور اس فیصلے کو کالعدم قرار دلوانے کی کوشش کی جائے گی. اور ممکنہ طور پر جو میرے سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا, چونکہ پہلے بھی پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, اور بیرسٹر گوہر بھی اس حوالے سے یہ عدالت میں کہہ چکے ہیں کہ ہم کے پی کو اپنے لیے زیادہ محفوظ تصور کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سے ہی رجوع کیا جائے, اور لیگل ٹیم اس وقت بھی رات کے اس پہر بھی وہاں پر موجود ہے اور یہ تمام تر حکمت عملی جو ہے وہ ترتیب دی جا رہی ہے. اور اس کے بعد اگر ہائی کورٹ سے بھی ریلیف نہیں ملتا تو پھر ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا. آلریڈی الیکشن کے حوالے سے کیس موجود ہے سپریم کورٹ میں, جس پر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حکم نامہ بھی جاری کیا تھا 8 فروری کو الیکشن کروانے کے حوالے سے. اسی کے ساتھ ہی اب یہ نئی درخواست بھی دی جا سکتی ہے, لیکن یہ اس صورت میں اگر ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں ملتا ہے. دوسرا آپشن کیا ہے؟ دوسرا آپشن یہ ہے کہ اب جتنے بھی تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. اب اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آزاد حیثیت میں اگر الیکشن کنٹیسٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی سب کو الگ الگ سے ڈفرینٹ الیکشن سمبلز دیے جائیں گے, انتخابی نشان دیے جائیں گے. اب ان الیکشن سمبلز کے حوالے سے, ان انتخابی نشانات کے حوالے سے ووٹرز کو کمیونیکیٹ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. بلہ تو ایک نشان تھا نا تحریک انصاف کے پاس جس کو سب لوگ جانتے تھے کہ یہ تحریک انصاف کا نشان ہے. جس طرح سے تیر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, شیر مسلم لیگ نون کا ہے, اسی طرح سے بلہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک انتخابی نشان تھا جس کے بارے میں سب جانتے تھے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. لیکن اب جو بھی کینڈیڈیٹ آئے گا آزاد حیثیت میں اس کے پاس ڈفرینٹ الیکشن سمبل ہوگا. اب ووٹرز کو کیسے کمیونیکیٹ کیا جائے گا اور کیسے جو ہے وہ ووٹرز کو بتایا جائے گا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ہے, اس کو تحریک انصاف کی سپورٹ حاصل ہے, آپ نے اس کو ووٹ ڈالنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے. دوسرا آپشن یہ ہے. تھرڈ آپشن از کہ کسی چھوٹی جماعت کے ساتھ اتحاد کیا جائے اور اس اتحاد کے ذریعے پھر یہ الیکشن میں کنٹیسٹ کریں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک نشان پر, ایک الیکشن سمبل پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جا سکتی ہے الیکشن میں, اور ووٹرز کو کمیونیکیٹ کرنا بھی ایزی ہوگا. فار ایگزامپل اگر کسی جماعت کا انتخابی نشان ہے کتاب, تو پاکستان تحریک انصاف اس کے ساتھ اتحاد کر لے اور اپنے ووٹرز کو یہ کمیونیکیٹ کر دے کہ جی کتاب کے نشان پر آپ نے مہر لگانی ہے, اسٹیمپ لگانی ہے, بیلٹ پیپر پر جہاں کتاب کا نشان ہوگا وہ پاکستان تحریک انصاف کا نشان ہوگا. تو یہ کمیونیکیٹ کرنا آسان ہوگا کہ چھوٹی جماعت کے ساتھ اتحاد کر کے جایا جائے. لیکن اس میں پاکستان تحریک انصاف کو نقصان کیا ہے؟ تحریک انصاف کو نقصان یہ ہے کہ اس میں اس پارٹی کی پالیسی کے تحت چلنا پڑے گا. اس میں پاکستان تحریک انصاف انڈیپینڈنٹلی کوئی کام نہیں کر سکتی, کچھ میں کچھ جو ہے وہ منورنگ اگر کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتی. اس پارٹی کی پالیسی کے تحت, اس پارٹی کے قانون کے تحت تحریک انصاف کو چلنا پڑے گا. یہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ نقصان ہے اس میں. لیکن خیر یہ تھرڈ آپشن ہے اور یہ بھی ممکنات میں شامل ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف اس میں سے کون سا آپشن جو ہے وہ لے کر چلتی ہے. لیکن فی الحال اس فیصلے کو چیلنج کیا جا رہا ہے ہائی کورٹ میں, ممکنہ طور پر پشاور ہائی کورٹ میں, اور وہاں سے یہ ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی. اچھا, یہ تو ہو گیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے حوالے سے. اس سے پہلے تحریک انصاف کو ایک ریلیف بھی ملا. تحریک انصاف کو جو ہے وہ سائفر کیس میں عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو ان کی ضمانت منظور کر لی گئی. لیکن اس میں جو ریمارکس آئے نا عدالت کے وہ بڑے مزے کے تھے. 2 سوالات اٹھائے گئے اس میں جس کا جواب نہیں دیا جا سکا. وہ 2 سوالات کون سے تھے؟ پہلا سوال تو یہ تھا کہ اگر یہ سائفر نہیں ہے, اگر سائفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو پھر جو امریکی سفیر تھا, جو امریکی جو امبیسڈر تھا
جو سفارتکار تھا پھر اس کو بلا کر ڈیمارش کیا گیا، احتجاج کیا ریکارڈ کروایا گیا، کس پر احتجاج ریکارڈ کروایا گیا، نمبر 1۔ دوسرا سوال یہ کہ اگر سائفر جھوٹا تھا، کسی بھی قسم کی کوئی سازش نہیں تھی، تو پھر نیشنل سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس ہوتا ہے، شہباز شریف کی زیر صدارت بھی اجلاس ہوا تھا، اور جب پی ڈی ایم کا وہ دور شروع ہو چکا تھا، حکومت آ چکی تھی، تو اس میں بھی تشویش کا اظہار کیا گیا تھا، اس میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا، تو پھر وہاں پر کیا ڈسکشن ہوئی تھی اور کس پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا؟ یہ 2 سوال تھے جس پر کوئی جواب نہیں آیا۔ اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ سائفر مقدمے میں ریکارڈ کا جائزہ لیا ہے، عمران خان کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد نہیں ملے کہ انہوں نے یہ اطلاعات مجرمانہ ارادے یا بیرون کسی فائدے کے لیے عام کی۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ ضمانت کا کیس ہے اور اس میں تفتیش ہونا ابھی باقی ہے، اس لیے صرف اس حد تک سپریم کورٹ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ابھی تک دستیاب ریکارڈ ایسے کوئی شواہد پیش نہیں کر سکا جن کی بنیاد پر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت مسترد کی جا سکے۔ ایسے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں کہ ہائی کورٹ نے ضمانت کی درخواست ہی مسترد کر دی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اور جسٹس اطہر من اللہ نے اس فیصلے میں اضافی نوٹ بھی لکھا ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود تو اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے اضافی نوٹ میں لکھا ہے کہ جی عمران خان اور شاہ محمود قریشی 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں خواہش مند امیدواران ہیں۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو انتخابات سے قبل گرفتار رکھنا ضروری ہے یا نہیں، کیا کوئی ایسی چیز موجود ہے، کیا کوئی ایسا الزام موجود ہے کہ ان کو آپ گرفتار رکھ سکیں، یا ایسے ہی بلا وجہ ان کو آپ نے جو ہے وہ گرفتار کیا ہوا ہے۔ پھر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ انتخابات کی گزشتہ 7 دہائیوں کی تاریخ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے لکھا کہ عمران خان ایک بڑی سیاسی جماعت کے بانی ہیں اور شاہ محمود قریشی اعلیٰ عہدے پر ہیں۔ ملک میں حقیقی انتخابات کے لیے تمام امیدواروں کو یکساں مواقع دینا انتہائی ضروری ہے، یہ اضافی نوٹس میں کہا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کیس تھا، وہ تھا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے۔ اس بارے میں بھی الیکشن کمیشن کو یہ ہدایات جاری کی گئی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو بھی اعتراضات سامنے آ رہے ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے اور اس کو جو ہے وہ حل کیا جائے فوری طور پر۔ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، صاف اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے جو ضروری ہے وہ کیا جائے۔ جو اس سلسلے میں درخواست سامنے آئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ تحریک انصاف کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے امیدواروں کو روکا اور ڈرایا جا رہا ہے اور ان سے کاغذات چھینے جا رہے ہیں، جو صاف اور شفاف انتخابات کی نفی ہے۔ اس فیصلے میں پھر اس کے بعد پھر عدالت نے کیا کہا؟ عدالت کہتی ہے کہ شفاف انتخابات جمہوری عمل پر عوام کا اعتماد برقرار رکھتے ہیں اور صحت مند مقابلے کے لیے برابری کا میدان ضروری ہے، یعنی کہ لیول پلینگ فیلڈ جس کی بات ہو رہی ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ تو بہرحال الیکشن کمیشن کو یہ احکامات جاری تو کر دیے تھے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن پہلے بھی کہاں یہ فیصلے مانتا ہے۔ پنجاب اور کے پی کے انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کے احکامات ہیں وہ سامنے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے اس پر بھی عمل نہیں کیا تھا۔ یعنی کہ فسطائیت کی آپ انتہا دیکھیے کہ اس حد تک آ چکے ہیں کہ اب عدالت کے فیصلے بھی نہیں مانے جا رہے، صرف اس لیے کہ تحریک انصاف کو نشانہ بنانا ہے۔ تو بہرحال یہ تمام تر صورتحال ہے۔ ایک جانب ریلیف ملا ہے تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ سے کھینچا گیا ہے۔ تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے۔ بلے کے انتخابی نشان پر تحریک انصاف اب الیکشن میں جا پائے گی یا نہیں جا پائے گی، یہ تو اب آنے والے 2-3 روز میں یہ فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ جو نامینیشن پیپرز فائل کرنے کا وقت ہے وہ بھی ابھی 2 دن پڑا ہے، 2 دن کی توسیع اس میں کی گئی ہے۔ تو ہائی کورٹ جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ آج کے ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔